السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایران کے اوپر اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائک کیا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایئر اسٹرائک ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ایئر اسٹرائک صرف اور صرف ان ٹھکانوں پر کی گئی ہے جہاں پر ایران کے اسکریپ ہتھیار، جو بھنگار رکھے ہوئے تھے ہتھیار، وہاں پر یہ ایئر اسٹرائک ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ بہت بڑی ایئر اسٹرائک ہو گئی ہے اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران اس کے بعد بہت بڑا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، لیکن جیسے ہم لوگ پچھلے ایک سال سے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے کچھ ہو رہا ہے چٹپٹ، وہاں سے کچھ ہو رہا ہے چٹپٹ۔ اس کے علاوہ دیکھیں، میں ابھی بتاتا ہوں ہوگا کیا اور ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے حماس کو سپورٹ کر کر فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن دیکھیں آپ لوگ ایک بات سمجھ لیں، ابھی تک کہ حماس، ایران یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں مل کر فلسطین کا 1 انچ بھی حصہ اسرائیل سے آزاد نہیں کروا سکے۔ الٹا وہ حصہ جو مسلمانوں کے انڈر میں تھا غزہ کا، وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا جا چکا ہے ابھی تک کے۔ اور ابھی تک کے 42,000 مسلمان غزہ کے موت کی نیند سو چکے اور لاکھوں مسلمان زخمی ہو چکے اور لاکھوں مسلمان غزہ کے بے گھر ہو چکے ہیں، اور تقریباً 80% غزہ کا انفراسٹرکچر وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً یہ سب کا ذمہ دار اسرائیل ظالم غاصب تو ہے ہی، لیکن یہ سب کے ساتھ وہ نادان، کم عقل، بے وقوف لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو انگلی کی ہے۔ جی ہاں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے اسرائیل کو انگلی کی ہے ایران کے اکسانے پہ۔ جس کو برا لگے، جذباتی لوگ کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگے جو میرے کو فتویٰ لگانا ہے منافق کا لگائے، میرے کو آپ لوگوں کے سامنے اپنا ایمان ثابت نہیں کرنا، اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی، چاہے وہ جنگ کے معاملے میں ہو، عبادات، اعمال، عقیدے کے معاملے میں، پوری زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے، اسوہ و نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے۔ چلے بتائیے، کوئی ایک جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی ایک جنگ، چاہے وہ دفاعی ہو یا اقدامی ہو، کوئی بھی ایک جنگ ایسی لڑی ہے جس میں انہوں نے عورتوں، بوڑھوں، بچوں، شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہو؟ کوئی ایک جنگ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ چلے شروع کریں، جنگ بدر سے شروع کریں۔ جنگ بدر کہاں لڑی گئی؟ مدینہ کے باہر نکل کر لڑی گئی، مدینہ کی آبادی کے باہر بدر کے مقام پہ لڑی گئی۔ اب شہری آبادیوں کو انہوں نے خطرے میں نہیں ڈالا اس جنگ کی وجہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں، جنگ احد کا موقع آیا۔ جنگ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی، بلکہ یہ بھی ایک دفاعی جنگ تھی۔ جب مکہ کے دشمن حملہ آور ہونے والے تھے مدینہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسلمانوں کی فوج لے کے احد کے مقام پہ پہنچے۔ وہ بھی مدینہ کی شہری آبادی سے باہر نکل کر لڑی گئی، اور شہر میں مسلمانوں کی عورتوں، بچوں کو حفاظت سے وہاں پہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق دیکھ لیجئے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری آبادی سے باہر نکل کے وہ بھی جنگ لڑی، یہ بھی دفاعی جنگ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں اللہ کے رسول نے کبھی بھی عورتوں، بچے، بوڑھوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ یہ کون سے یہ لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے؟ آزادی کی جنگ لڑ رہے کہ اپنے شہریوں کو مروانے کی جنگ لڑ رہے؟ اور خود غزہ کے کئی مقامی شہریوں کی، جن کے گھر اسرائیل کی بمباری میں تباہ برباد ہوئے، جن کے فیملیز کے لوگ تباہ برباد ہوئے، ان کی ویڈیوز موجود ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جتنی بھی تمہاری یہ تنظیم ہے حماس یہاں سے جاؤ، ہماری جان چھوڑو بھائی، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ تو یہ سب تنظیم کے وہ لوگ خود خلاف ہے بھائی، اور تم لوگ سپورٹ بول رہے ہیں، صحیح کر رہے۔ وہاں کے خود لوگ یہ چاہ رہے کہ لوگ یہاں سے جائے۔ بھائی ہم کو نہیں چاہیے ایسی آزادی جس سے ہماری بیوی، بچے، ہمارے فیملیز تباہ، ہمارے گھر تباہ ہو رہے، ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم کو اس آزادی سے بہتر ہے وہی زندگی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ کوئی جذباتی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے بھائی پچھلے 70 سال سے تو اسرائیل مار ہی رہا تھا نا فلسطینیوں کو، تو اب مار رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی دیکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زیادہ نقصان جو ہوتا ہے نا وہ کم نقصان سے خطرناک ہوتا ہے۔ پچھلے 70 سال سے فلسطینیوں کو جو مارا اسرائیل نے 1.25 لاکھ ان کی تعداد بنتی ہے، لیکن پچھلے 1 سال کے اندر آدھے لاکھ موت کی نیند سو چکے اور 1 لاکھ انجرڈ ہو گئے بری طریقے سے۔ تو یہ آپ اس سے مقابلہ نہ کرو۔ کوئی لوگ کہہ سکتا ہے بھائی ان کی نیت تو اچھی ہے، تم ایسا کیسے بول سکتے ہو؟
بات نیت کے اوپر نہیں ہوتی، بات ہر چیز میں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ نمونہ پر عمل کرنے کی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ ہو یا جدال ہو۔ دیکھیں نیت کا ہی اگر معاملہ ہے نا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ الذین ضل سعیہم، ان لوگوں کی کوشش جو ہے وہ دنیا میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ وہ لوگ بہت اچھا نیک کام کر رہے۔ تو بات نیت کی نہیں ہوتی ہے، انسان اچھی نیت سے کرتا ہے لیکن وہ جو طریقہ اپناتا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہم طریقے کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑے دجال کے سامنے جانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کے سامنے جانے سے تمہارا ایمان بھی اور تمہاری جان بھی ہلاکت میں آ سکتی ہے۔ تو اسرائیل بھی تو ایک دجال ہی ہے نا، چھوٹا ہی دجال، لیکن دجال ہی ہے وہ بھی ایک، اور اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا جب تمہارے بس میں نہیں تھا تو تم نے کیوں اس کو انگلی کرے جب سے؟ تم کہتے اتنے سارے ملک کیا کرے؟ بھائی تم کو معلوم ہے کوئی ملک نہیں آنے والا تھا بیچ میں، تم پہلے ہی ان کو منافق ڈکلیئر کر چکے تھے نا، تم تو کہتے ہو وہ سب منافق ہے، تو پھر تم نے یہ دوگلت پنے والی بات نہ کرو، وہ منافق بھی ان کو بولو یہ کرو کوئی اتنے سارے ملک کیوں نہیں آ رہے ہم کو بچانے، یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ والی بات ہو گئی۔ بات کرو سیدھی کرو، یا تو بولو وہ مسلمان ہے یا تو بولو ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ دوگلے پنے والی بات نہ کرو۔ اور چلے ایران کی بات کر رہے، ایران بچا رہا نہیں، دیکھے 2 بار ایران نے پچھلی بار حملہ کیا فلسطین کے لیے، آج تک ایران نے ایک بار پتھر نہیں مارا ہے، فلسطین کے لیے ایران نے آج تک ایک پتھر نہیں چلایا اسرائیل پہ، یہ بات میری نوٹ کر لے آپ۔ 2 بار جو حملہ کیا دونوں بار وہ اپنے لیے کیا، ایک بار ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تب اس نے پس راکٹ چھوڑا تھا اسرائیل کے اوپر، اب دوسری بار جو ہوا تھا وہ اس کا لبنان کا اس کا پٹھو مارا گیا، نصر اللہ لبنان کا اس کا پٹھو مارا گیا، تو اس کے بعد پس حملہ کیا۔ فلسطین کے لیے ایران نے آج تک میں لکھ کے دیتا ایک پتھر نہیں چلایا۔ بھائی آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے ایران کی موجودہ جو خامنئی حکومت ہے وہ اور اسرائیل دونوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دونوں کو ویسٹ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں، ہسٹری آپ لوگ جانتے ہی نہیں۔ 1978-79 میں جب ایرانی انقلاب آیا تو اس وقت جو یہ ہم خمینی تھے، جو خمینی کہاں پہ قید تھے؟ فرانس کی جیل میں قید تھے۔ وہاں سے انقلاب سے پہلے وہاں سے ان کی تقریریں بھیجی جاتی تھی کیسٹ کے ذریعے ایران میں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ کیوں انقلاب برپا کرنا تھا؟ کیونکہ ایران کا جو اس وقت حکومت تھی وہ لبرل حکومت، جو ایرانی شاہوں کی حکومت تھی، وہ USSR کے بہت قریبی ہو چکی تھی اور ان کے پورے معاملات خراب ہو چکے تھے ویسٹ کے ساتھ پیٹرول وغیرہ کے معاملے میں۔ تو یہ لوگ وہاں پہ رجیم چینج کروانے کے لیے اس کی تقریریں وہاں سے فرانس سے بھیجتے تھے، فرانس کی جیل سے۔ پھر یہاں پہ ایران میں انقلاب جب برپا ہوا تو پھر اس کو وہاں پہ لا کے لوگ نے ایئر ڈراپ کرے، پلین سے لا کے اتارے خمینی کو ایران کے اندر، فرانس والوں نے۔ پھر وہاں پہ اس کی حکومت قائم کی گئی خمینی کی۔ تو یہ لوگ کھل کے کیسے ان لوگ کے خلاف ہاتھ دیکھو جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے نا، باپ بیٹوں میں جھگڑا ہوتا نہیں ہے کیا؟ ہوتا ہے، بھائی میں ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ازلی دشمنی نہیں ہوتی کہ بھائی ایک دوسرے کے قتل کے اوپر آمادہ ہو، چھوٹی موٹی چھٹپٹ ہوتی رہے گی ان لوگوں میں، چھوٹی موٹی چھٹپٹ، لیکن یہ ان کے ہی پیدا کرتا ہے نا، انہوں نے اپنے استعمال کے لیے ان کو وہاں پہ لا کے بٹھایا۔ کبھی کبھی جھگڑے ہوتے کس لیے ہوتے؟ اکثر جائیداد کو لے کر نا۔ تو ایران اور اسرائیل میں بھی جو چھوٹی چھٹپٹ ہو رہی نہیں ہے وہ فلسطین کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی عرب کی زمین کے لیے۔ وہ بولتا ہے بھائی تو نے عراق لے لیا تو میں لبنان لوں گا، اسرائیل کا بولنا یہ۔ تو ان لوگ دونوں عرب کو ہڑپنے کے لیے بس چھوٹی موٹی چٹپٹ کر رہے۔ ان لوگوں کا مسجد اقصیٰ سے فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی جو بیت اللہ پہ حملہ کر چکا ہے وہ اس کا مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے؟ اس کے عقیدے میں ہے ہی نہیں مسجد اقصیٰ۔ اس کا میں نے جیسے کہ بتایا ان لوگوں کا عقیدہ ہے ایران کا کہ مسجد اقصیٰ ہماری آسمانوں میں، یہ مسجد اقصیٰ کو وہ مانتے ہی نہیں۔ اور یہ معاملہ جو ان کے اوپر فلسطینیوں کا معاملہ یہ حل ہونے ہی والا تھا، عرب کی ڈیل ہونے والی تھی ایک اسرائیل کے ساتھ۔ ہاں وہ ڈیل کر رہے تھے، باقاعدہ اعلانیہ طور پر میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیل کر رہے تھے۔ وہ اس ڈیل میں یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی، اسرائیل کچھ حصے سے یروشلم کا حصہ خالی کر دے گا، وہ سب تھی کہ ہم جب تم یہ کرو گے تو ہم تم کو تسلیم کر لیں گے۔ سعودی نے یہ رکھی تھی شرط، لیکن ایران کو یہ منظور نہیں تھا نا۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی کہ اس پورے خطے میں ایک امن ہو جاتا ہے، تو ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے پچھلے آپ 15 سال اٹھا کے دیکھ لیجئے، 2010 سے لے کے یہ 2010 بول رہا 2006-7 سے اٹھا کے لے کے دیکھ لیجئے، ایران نے جتنے 7-8 سال 10 سال میں مسلمان مارا ہے نا، کتنے مسلمان مارا ہے؟ 12 لاکھ سیریا کے بشار الاسد وہ ظالم کے ساتھ مل کے اس عرب کے مسلمانوں کو لوگ نے سنی مسلمانوں کو مار دیے 12 لاکھ۔ تو یہ دونوں ظالم مل کر 12 لاکھ مسلمانوں کو مارے، اور اسرائیل بھی مارا ہے لیکن اس کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، وہ بھی ظالم ہے، لیکن بڑے ظالم لوگ یہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے ابھی تک کے تقریباً 12 لاکھ لوگ کو مار چکے وہاں پہ۔ تو یہ لوگ کہاں سے آزاد کروائیں گے اس کو؟ آزاد کرانے کے لیے جنگ لڑ چکے نا، 4 جنگ لڑ کے بیٹھے عرب۔
ان لوگ کو معلوم ہو گیا بھائی اس مسئلے کا حل اب جنگ نہیں ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑی طاقتیں کھڑی ہے. اب یہ کوئی کہے نہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ان کے ساتھ بڑی طاقت، یہ بیوقوفی والی بات ہے بھائی. یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ایسی بات. کیا تم بسم اللہ بول کے اللہ ہمارے ساتھ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں ڈالو گے نا. اللہ کے رسول نے ہم کو حکمتیں سکھائی، اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے. تم اپنے من سے اپنے جذبات سے اسلام تھوڑی نہ بناؤ گے. تمہارے جذبات سے دین اسلام چلتا ہے کیا؟ عرب مسلمان اب جان چکے، اپنے اعمال عقیدے کی اصلاح کرو اور اپنی دنیاوی ترقی کرو، اسی میں ہی ہم لوگ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس مسئلے کا حل جو ہے نا یہ جنگ نہیں ہے. اور اس کو بھی کس نے کھڑا کیا تھا ایک وقت میں؟ حماس کو اسرائیل نے کھڑا کیا تھا نا. اس کی پارٹی کو ہٹانے کے لیے، یاسر عرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا. تو ایسی جتنی بھی تنظیمیں ہوتی نا بھائی، وہ اس کو ہم لوگ کیا سمجھتے جذبات میں کہ اسلامی تنظیم ہے، اسلام کے لیے کام کر رہی. ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں، ایسی جتنی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ لوگ صرف فسادی برپا کرتے ہیں. یہ لوگ نے کبھی بھی زمین میں کسی بھی علاقے میں میں نے نہیں دیکھا امن قائم کی ہے. ان لوگوں کی حرکت سے ہمیشہ بس تباہی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی مثال، صرف ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے مسلمانوں کی جانوں مالوں کا نقصان ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو اسلام کا مطلب صرف یہی نہیں. تم ہم لوگ نے صرف لڑنے کو ہی اسلام بس سمجھ لیا. آج بتائیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں لڑنا مرنا کدھر ہے؟ بتائیے. چلے ہے وہ اسلام میں، لیکن ان کی کچھ شرط ہے، ان کے کچھ قاعدے قانون ہے، اس کی بنیاد پہ وہ چیز کری جائے گی. لیکن ہم لوگ نے سب سے پہلا اسی کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. بتائیے 5 بنیادی ارکان میں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں 5 بنیادی ارکان کے علاوہ کوئی عمل نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی. اس نے تو یہ نہیں کہا تھا نا میں جنگ کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ نہیں ہے اس کے، لیکن ہے اس کے کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ قانون ہے، قاعدے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا اسلام کو صرف جنگ بنا دو. اور جو مولوی کہہ رہے ہیں نا ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا وہاں جا کے لڑنا، تو پہلے تم جاؤ تمہارے بچوں کو بھیجو. ایسی تم نے اتنے مسلمان وہاں پہ مرا دیے، لاکھوں کے قریب مسلمان مروا دیے، اب تم اور لوگوں کو مروانے بیچ رہے. بھائی مان لو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی، سیدھی سی بات ہے. تو پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، دنیاوی ترقی کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ. خالی جنگ کو خالی اسلام بنا کے ہم لوگ نے کتنے مسلمانوں کو مروا دیا ابھی آج تک کے پچھلے 50 سال میں اٹھا کے دیکھیں ہم نے کتنے مسلمانوں کو صرف جنگ کے نام پہ مروایا ہے. بے وجہ کی جنگ، کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے. جنگ کی شرائط پائی نہیں جاتی. جتنے بھی جنگ لڑنے اٹھ رہے ہیں ان لوگ کے پاس جنگ کی شرائط پائی نہیں جاتی ہے. تو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ و نمونہ بنانا چاہیے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے عقائد ہو، چاہے معاملات ہو، ہر چیز میں. تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.